السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جائیداد میں بہن بیٹی کو حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے آ کر تمام عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں، جائیداد میں حصے دیے ہیں، ان کی عزت تکریم میں اضافہ کیا ہے، تو یہ ہمارا رواج کیوں زور پکڑ گیا ہے کافی عرصے سے کہ اس بیٹی بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا؟ اور پھر کچھ قدرتی چھوٹی بیٹی کی تربیت ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ اس کی والدہ نے حصہ لیا اپنے بھائیوں سے یا والدین سے، اس بیٹی کے بھی ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بھی تم نے بھی حصہ نہیں لینا، والدین کے بعد بھی اگر لیا تو بھائی ملنا چھوڑ جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے جس میں اگر یوں کہیں کہ 99% لوگ مبتلا ہیں۔ بہن کو، بیٹی کو جائیداد والد کی میراث سے حصہ نہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی بظاہر معافی بھی نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو وہی آئے گی کہ اکثر لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کا بھی حصہ ہے یا نہیں۔ وہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، جہیز دے دی ہے، ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ خود والدین یہ بات کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ والدین نے زندگی میں جو دے دیا وہ ایک ہدیہ ہو گیا، گفٹ ہو گیا ہے۔ جہاں بیٹی کے شادی پہ خرچ کرتے ہیں تو بیٹے کی شادی پر بھی خرچ ہوتا ہے، اس کی بہو کے لیے بھی سامان تیار ہوتا ہے، پھر ولیمے کا ایک لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے تو وہاں بھی خرچ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں دیتے، اس میں دو باتیں ہیں۔ جس طرح آج ہم مسلمان اسلام کے باقی مسائل اور ارکان میں سے غافل ہیں اور سست ہیں، یعنی یوں کہیں 95% مسلمان نماز ہی نہیں پڑھ رہا، حالانکہ بہت بڑا اللہ کا حکم ہے، اور کتنے فیصد ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور کتنے فیصد مالدار ہیں جن پہ زکوٰۃ اور حج فرض ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتے نہ وہ حج کرتے۔ تو جیسے اللہ کے ان حکموں سے ہم غافل ہو چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، اسی طرح جائیداد کی صحیح تقسیم کا عمل بھی ہم چھوڑ چکے ہیں۔ لیکن نماز روزہ کی حد تک تو بہت سارے لوگ پھر بھی ملیں گے جو اہتمام اور پابندی کرنے والے ہیں، لیکن وہی نمازی، وہی حاجی صاحب، وہی مفتی صاحب، وہی مولوی صاحب، وہی جس نے داڑھی بھی رکھی ہے، لباس بھی سنت کے قریب قریب پہنتا ہے، جب مسئلہ جائیداد کی تقسیم کا آتا ہے تو یہاں آ کر وہ بھی پھسل جاتا ہے۔ وہ بھی کوئی ایسے ہیلا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ بیٹیوں کو نہ دینا پڑے۔ تو یہ ظلم بھی ہے، یہ زیادتی بھی ہے، یہ خلاف شریعت بھی ہے، اور اس کا دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے۔ اور اس کو ان الفاظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل ہی نہیں رہا، اعتماد ہی نہیں رہا۔ جب بھائی جو ہے وہ ڈبل حصہ لے کر مطمئن نہیں ہے تو تھوڑا سا بہن کا حصہ لینے سے کون سا وہ بادشاہ بننے لگا ہے؟ اگر اس کو 2 لاکھ ملا ہے، اس کے مقابلے میں بہن کو 1 لاکھ ملنا تھا، اگر 2 لاکھ سے اس کا پیٹ نہیں بھرا تو 3 لاکھ سے بھی نہیں بھرے گا۔ یہ تو انسان کا مزاج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک جنگل سونے کا بھرا مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، 2 مل جائیں تو پھر اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے جواب میں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر مسلمان جو ایمان لا چکا ہے اسے اپنی جائیداد کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے، اور وصیت لکھ کر دے کے جائے کہ میرے بعد میری جائیداد کو مفتیان سے پوچھ کے صحیح تقسیم کر دیں۔ اگر یہ وصیت نہیں کرتا اور کہتا نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہوگا، جیسا کہ وہ لوگ مجرم ہوں گے جنہوں نے صحیح تقسیم نہیں کی۔ مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔